فرعون ٹیکنالوجی اور سائنس میں ہم سے بہت آگے تھا۔ یہ 8,000 سال قبل 700 کلومیٹر دور سے 1 کروڑ پتھر مصر لائے۔ ہر ایک پتھر 25 سے 2800 ٹن وزنی تھا۔ یہ ون پیس تھا اور یہ پہاڑ سے چوڑائی میں کاٹا گیا تھا۔ یہ پتھر صحرا کے عین درمیان 170 میٹر کی بلندی پر لگائے گئے۔ قدیم مصری آرکیٹیکٹ نے 8,000 سال قبل ایسا ڈیزائن بنایا جو ہر طرف سے بند بھی تھا، لیکن بندش کے باوجود اندر سورج کی روشنی بھی آتی تھی۔ اندر کا درجہ حرارت بھی باہر کے ٹمپریچر سے کم تھا۔ ان لوگوں نے 8,000 سال قبل لاشوں کو محفوظ کرنے کا طریقہ بھی ایجاد کر لیا۔ یہ خوراک کو 1000 سال تک محفوظ رکھنے کا طریقہ بھی جان گئے تھے۔ قاہرہ کے علاقے جیزہ کے بڑے اہرام میں 23 لاکھ پتھر ہیں۔ ابو الہلول دنیا کا سب سے بڑا ون پیس سٹرکچر ہے، اور یہ لوگ جانتے تھے شہد دنیا کی واحد خوراک ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتی۔ اہراموں میں ہزاروں سال پرانا شہد نکلا اور یہ مکمل طور پر استعمال کے قابل تھا۔ یہ لوگ کمال تھے، پر ان میں یہ خرابی تھی کہ یہ تکبر کرتے تھے، اور اسی لیے ان لوگوں نے اللہ کو یکتا ماننے سے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں، چنانچہ یہ پکڑ میں آ گئے اور عبرت کا یوں نشان بنے کہ آج تک نشان عبرت ہیں۔ جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر ہے۔ آج بھی آپ اس دنیا میں دیکھ لیں کہ جو بندہ آپ کو غرور کرتا ہوا نظر آئے گا تو یاد رکھنا وہ جاہلیت کی انتہا پر ہے، کیونکہ غرور صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو جچتا ہے۔ تکبر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ بڑائی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، یہ انسان کے لیے نہیں ہے۔ جو بھی انسان اس دنیا میں تکبر کرتا تمہیں نظر آئے، جو بھی انسان تمہیں اس دنیا میں غرور کرتا ہوا نظر آئے، جو بھی انسان اس دنیا میں تمہیں بڑا بن کے دکھائے، یاد رکھنا وہ جاہل انسان ہے۔ خداوند کریم کو تو عاجزی پسند ہے۔ تمہارے پاس جتنا علم آ جائے، تمہارے پاس جتنا پیسہ آ جائے، تمہارے پاس جتنی دنیا اکٹھی ہو جائے، تو یاد رکھنا اس سب کے بعد بھی تمہارے اندر اگر عاجزی ہوگی نا تو تم قیامت تک اپنا نام و نشان چھوڑ جاؤ گے۔ اور اگر تمہارے اندر کسی قسم کی بھی تکبرانہ سوچ ہوگی تو تمہارا انجام فرعون جیسا ہوگا، تمہارا انجام شداد جیسا ہوگا، تمہارا انجام نمرود جیسا ہوگا، تمہارا انجام ابلیس جیسا ہوگا، تمہارا انجام ابو جہل جیسا ہوگا۔ یہ وہ نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں دکھا دیا کہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کیا، کہ جس نے اپنے آپ کو تکبر میں رکھا، کہ جس نے اپنے آپ کو بڑائی میں رکھا، اس کا انجام بہت برا ہوا۔ اور یاد رکھنا کہ عاجزی ہمیشہ سے انبیاء کا شیوا رہا ہے۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی الزمان سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک پیچھے چلے جائیں، آپ کو ہر نبی میں عاجزی نظر آئے گی، آپ کو ہر نبی میں صرف اور صرف اللہ توکل نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عاجزی اور توکل بہت پسند ہے۔ اگر آپ کے اندر بھی اللہ توکل اور عاجزی آ جائے گی تو آپ اللہ کے ولی بن سکتے ہو، اور اگر غرور اور تمہارے اندر کسی قسم کی بڑائی آ جائے گی تو تم شداد اور نمرود اور فرعون کی طرح اس دنیا میں بھی رسوا ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی رسوا ہو جاؤ گے۔ خداوند کریم سے آخر میں یہ دعا ہے کہ مجھے اور میرے تمام دیکھنے والوں کو عاجزی کی نعمت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔